بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو پرخلوص بھرا سلام۔ ایک دن شاہجہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آ گئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام۔ ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹ گیا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی اس نے پتہ منہ میں اٹھا لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور یہ کہتا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگائے وہ جامع مسجد دہلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ میں 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو خوش ہوئے مگر جیسے ہی ان لوگوں نے برتن کھولے تو ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کی شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں 2 بڑے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اس
اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹھ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ انگلی اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر کہہ لگانے والوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی، اور آہستہ آہستہ کہوں کی آواز کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی ابتدا میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو گئے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شمار ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے طالب علم کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے ہال کے بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کرواؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے، اور اس طرح مصر کی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی۔ اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، باقی کی یونیورسٹی کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم و شان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہا کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں موجود ہوں، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔
لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل سے۔